جب اس دنیا میں آیا ہے تو نور خدا کو اپنی فطرت اور عقل میں لے کر آیا ہے ایک طرف، اور بدن کے ساتھ شہوت، غضب اور وہم کو ایک طرف لے کر آیا ہے. ہاں یہ تین یہ ساتھ ٹھیک. ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کے درمیان میں ہوتا ہے. یعنی ویسے ہم کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں یا آپ پوٹینشیل ہیں، لیکن حقیقتاً انسان خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. انسان کے فقط صلاحیت ہونے کا مطلب یا نیوٹرل جگہ سے لائف شروع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خالی ہے. تو وہ ان دونوں کے دربیچ میں ہوتا ہے. ایک طرف شہوت، غضب اور وہم ہے جو کہ مینلی لعب و لہب والی دنیا سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف آپ کے پاس فطرت اور عقل، اور یعنی ابھی ہم اس کو نہ لائیں لیکن وہ بھی ایک چیز ہے جو کتاب و پیغمبر ہے، جو ہدایت ہے بیسکلی. ہاں یعنی کہ ہدایت فطری فطری ہے، ہدایت فطری. ہدایت عقلی جو پہلا مرحلہ ہے ہدایت کا، وہ ہر انسان کو ملی ہوئی ہے. اب یہاں سے پھر شیطان کا رول کیا شروع ہوتا ہے؟ مطلب یہ تو ہم خود ہیں، یہ ہم خود ہیں. اب اس کے بعد ایک چیز اس شیطان، میں ایک سوال اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے بدن کی پرابلم ہے، اس وجہ سے ہم وہ ملکوتی صلاحیت ہمارے اندر نہیں ہے. نہیں، ہمارے اندر تو ان دا بگننگ کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے. ہاں کچھ بھی صلاحیت نہیں ہے. ہاں ٹھیک نہ ہے، بدن، نہ ملکی ہے، نہ ملکوتی ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں ملکوتی ٹھیک ہے، وہ ہم نے حاصل کر دی، کسب کرنی ہے. نہیں تو وہ یعنی اب یہ صورتحال ہے. تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کا رخ اور انسان کا فوکس جو ہے نا، وہ پوری زندگی وہ شہوت اور غضب اور وہم والے معاملات بنے رہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور خود میری ہی اپنی ذات میں جو فطرت کا نور ہے، عقل ہے، اور وہ کنیکٹ ہوتی ہے ہدایت خداوندی سے جو کتاب اور پیغمبر ہیں، اس طرف انسان بالکل بھی نہ دیکھنے پائے. یہ ہے شیطان. ہاں یہ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ صحیح. بس یہی ہاں یہی کنکلوڈ میں نے بھی کیا تھا کہ آپ نے اس کو بہت اچھی طرح اس پہ کر دیا. تو اب وہ اپنے سارے تیر، تلوار، ہتھیار سب جو ہے نا وہ تیز کرتا ہے. وسوسے اس کا مین پرپس کیا ہوتا ہے کہ بس اس کو ہی دیکھتے رہو، ادھر نہیں دیکھنا کبھی بھی پلٹ کے. اور پھر یہی جو شہوت و غضب کے معاملات ہیں اس کو اتنا بڑا گورکھ دھندا بنا دیتا ہے، اس کو ایسا کمپلیکس کریٹ کر دیتا ہے کہ ہم بھی سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ مسئلہ حل کرنا ہے، وہ مسئلہ حل کرنا ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ نے بھی کہا ہے نا کہ دنیا کی زندگی گزارو، اللہ نے بھی کہا ہے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، وہ شیطان کا پورا ایسا جنجال بنتا ہے کہ انسان مرتے دم تک باہر آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سر لیکن مال اور اولاد کا جو سلسلہ ہے یہ تو شیطان کا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی نے کریٹ کیا نا. شیطان تو اس کو صرف بڑھاتا ہے، مطلب اس میں ہمیں زیادہ لے گا، لیکن یہ تو مال اولاد کا سلسلہ تو خدا نے کیا ہے. خدا نے ہر چیز، دیکھیں ہر چیز تو خدا کی خلقت ہے، شیطان کی خلقت تھوڑی ہے. شیطان کی خلقت نہیں ہے، اللہ کی خلقت ہے. لیکن خدا نے ہر چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی تو بتایا ہے نا. ہاں اعتدال. ہم ہر چیز کو، خدا والی ہر چیز کو لیتے ہیں، استعمال اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو یہ کیسے چلے گا کام پھر؟ ہاں یہ پرابلم ہے، مطلب چیز تو ہم اللہ کی لے رہے ہیں لیکن استعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. جی یعنی جیسے ہمارے دین میں بھی یہی مسئلہ ہے نا کہ ہم الفاظ خدا اور معصوم کے لیتے ہیں، اس کا معنی اپنی مرضی سے نکالتے ہیں. ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، ہماری لغت یعنی بالکل ابھی جیسے میں ولایت اور امامت پر ہی ایک مجلس کا ایک 5 اس کا وہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں سارا زور اسی پر ہی لا گیا، بھائی امامت اور ولایت کے معنی تو سمجھ لو کہ ہیں کیا. تو پرابلم یہاں پر آ رہی ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم، یعنی جو آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ ہے کہ ہمارے الفاظ قرآنی ہیں، فکر قارونی ہے.
صحیح ہے, ٹھیک ہے, صحیح. یہ ساری گڑبڑ مسئلہ یہاں ہے. پر آتی ہے, ساری گڑبڑ یہاں پر آتی ہے, اور شیطان اس کو ہوا دیتا ہے, شیطان اس کو ہوا دیتا ہے, اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پر اس قسم کی چیزیں نظر آئیں وہاں وہ اپنا سارا تیل, پانی, آگ سب لے کے پہنچ جاتا ہے. اور سر اس کا یہ سورہ قاف میں ذکر ہے کہ ان دی اینڈ پھر وہ کہہ دے گا کہ پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا, بلکہ وہ یہ تو خود ہی قرین ہے دور آپ کی کا, وہ گمراہی بہت خطرناک ہے سورہ قاف والا معاملہ. وہ شیطان نہیں ہے, وہ قرین ہے, وہ ساتھی ہے, شیطان نہیں ہے, وہ آپ خود ہیں. وہ قرین ہے, قرین کا شیطان کا مطلب ساتھی, جی جی سر, قرین کا شیطان مطلب کا تو ساتھی وہ ہے. شیطان کا ہے نا, وہ آپ خود ہیں, وہ آپ خود ہیں. اس کو ایکسپلین کریں, اس کو ایکسپلین کریں. دیکھیں یہ ہمارا ہی آپ کی, لفظ ہے, ہاں بول لیں, بات پوری کر لیں. مطلب یہ جس کو آپ قرین کہہ رہے ہیں وہ ہمارا ہی نفس ہے. ہمارے نفس کے اندر دو جہتیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک حق والی, ایک باطل والی. اب مجھے یہ کرنا ہے کہ مرنے سے پہلے باطل والی جہت کو قابو کر کے اور اسے حق کے طرف ٹرانسفارم کرنا ہے اور موڑنا ہے. ورنہ انسان جب آخرت میں اٹھے گا یا قبر میں جائے گا تو خود اپنی ہی ذات میں اس کو یہ سب کچھ دکھ رہا ہوگا, شیطان ویطان کوئی نہیں ہوگا. یہ جتنی نحوستیں, خباستیں, آگ, یہ بندے کو اپنی ذات میں دکھیں گی یا شیطان لے کر آئے گا اس کے پاس؟ جی اپنی ذات میں نظر آئیں گی نا, جی تو وہ قرین ہم خود ہیں. یہ اور خطرناک ہے. بالکل بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام خمینی نے اپنی چہل حدیث میں لکھا ہے کہ انسانی بدن میں دو قوتیں ہیں, دو فوجیں لڑ رہی ہیں, دو پرسنالٹیز ہیں, ایک شر ہے اور ایک خیر ہے. اگر شر قابو آ گیا, دونوں ہم ہی ہیں, مطلب دونوں ہم ہی ہیں, بالکل بالکل بالکل, مطلب وہ دونوں ہم ہی ہیں, ہماری دو شکلیں ہیں سر. جی 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 سر, اس کو ہمزاد آپ نے بتایا تھا نا ایک دفعہ کہ ہمزاد کے قرین کا ترجمہ کا ہمزاد. جی سر, یعنی جیسے کہ رسول خدا کے کچھ کلمات میں بھی ہیں کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ہی ایک ولد شیطان اور ملک دونوں آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یعنی یہ اس کو سمجھانے کی بات ہے کہ آپ کے پاس دونوں اینٹیناز ہیں, دونوں ریسیورز ہیں. اب جو اسٹرانگ ہو جائے ہمارے اندر تو وہ باہر نہیں ہے, وہ ہمارے اندر ہے, اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہی اٹھے گا اور سب وہ ساری چیزیں ہوں. یعنی جیسے دیکھیں, میں آپ کو دوسری طرف کی بھی وہ سنا دوں, ایک روایت ہے کہ قبر سے یعنی قیامت میں اٹھیں گے لوگ, اور جو ایک مومن ہے وہ اپنے ساتھ دیکھے گا بہت حسین و جمیل ایک صورت ہے, اور وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے, مطلب اس کے ساتھ ہے ہر جگہ پر, اور ہر جہاں پر مشکل آتی ہے تو وہ اس کی مدد کے لیے آگے آ جاتی ہے, اس کی ہیلپ کرتی ہے, گائیڈ کرتی ہے. اب اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کون ہے, اور یہاں تک کہ اسی نے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کو جنت کے دروازے تک پہنچا دیا, بہشت تک پہنچا دیا. تو وہ مومن کہے گا کہ بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا میرا ساتھ دیا اور اتنی میری ہیلپ کی اور میرے ہر قدم پر میرے ساتھ رہے, آپ ہو کون؟ تو وہ کہے گی کہ میں وہ نیکی ہوں, میں وہ محبت ہوں جسے تم نے دنیا میں اپنے برادر مومن کے دل میں داخل کیا تھا. یہ سب باتیں سمجھانے کے لیے ہیں مینلی, کیونکہ دنیا میں ہم نہیں سمجھ سکتے نا وہ قرین والا کنسپٹ کہ یعنی جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور وہاں کی یعنی نفسانی حقیقتوں کو جان پاتے ہیں, ان کو تو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, لیکن نارملی نہیں سمجھ میں آتا.
کہ یہ سب کیا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے, ہم جیسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے احادیث اور روایات میں یہ بیانات موجود ہیں. اور ایسے کئی بیانات ہیں کہ مطلب امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب بندہ مرتے وقت 3 شکلیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں, 3 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں آگے, اور ان کو وہ کیسے پہچان رہا ہوتا ہے بتائیں؟ کیونکہ 3 وہ اعمال کے ہوتے ہیں نا, ایک 3 لوگ تو سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں, ایک کو وہ پہچان رہا ہوتا ہے اپنے کہ میرا مال, ایک کو پہچان رہا ہوتا ہے میری اولاد, ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے میرا عمل. اب آپ بتائیں کہ یہ جو بات امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں, تو کہاں مال تو پڑا ہے, کہیں بینک میں پڑا ہے یا جائیداد پڑی ہے, مال کیسے کھڑا ہو گیا سامنے آ کے؟ یہ اولاد تو بیٹھی ہوئی ہے ادھر ادھر, اولاد کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز کی ایک باطنی حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ آپ نے پورا کلام بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی مال کی طرف دیکھتا ہے یا اولاد کی طرف دیکھتا ہے, اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیچھے پوری زندگی لگا دی, اور مطلب تمہاری خاطر حلال حرام کا خیال نہیں کیا, تمہاری خاطر خدا تک کو فراموش کر دیا. اب اس وقت میں بڑی مشکل میں ہوں, کین یو ہیلپ می, میری مدد کرو. تو مال کہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہیں اچھا کفن مل جائے گا. اولاد کہتی ہے کہ میں اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ آپ کو عزت کے ساتھ اٹھا کے قبر تک پہنچا دیں گے. ختم ہو گیا قصہ. اور پھر وہ حسرت سے اپنے عمل کی طرف دیکھتا ہے کہ میں نے ساری زندگی تجھ پر توجہ نہیں کی, تو وہ کہے گا کاش تم ایسا کرتے, کیونکہ میں ہی تمہارا ساتھی ہوں یہاں سے لے کر آخرت تک. تو قرین کا ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرین کون ہے؟ وَهُوَ فِعْلُكَ, رسول خدا کے جملے میں وَهُوَ فِعْلُكَ, وہ تیرا فعل اور عمل ہے. تو یہ کوئی شیطان نہیں ہے, تو یہ کوئی شیطان نہیں ہے. یہ تو جو میں تفسیر میں پڑھی تھی اس سے الٹا ہی ہو گیا, یہ تو خود ہی ظاہر ہو گیا. جی, تو یہ اصل میں آپ لوگوں کو ایک بات عرض کروں نا کہ یہ جو ہمارے یہاں on one pretext or other جو یہ ایک اپروچ بن گئی ہے نا کہ ہماری مشکلات کے ذمہ دار دوسرے ہیں, یہ بہت کلنگ ہے. ہاں, یہ تو صحیح ہے. یہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے یہ چیز تباہ کر رہی ہے. یہ تو سب وہ جب میں نے صحیفہ سجادیہ کی دعائیں پڑھی تھیں تو اس وقت میں نے ایک اندازہ کیا تھا, اور جو میں ابھی تک ہوں, کہ ایون آپ جب اپنے دشمن سے بچنے کی دعا کرتے ہیں تو اس میں بھی وہ پہلے کہتے ہیں اپنے گناہوں کو دیکھو, کہ دشمن بھی بنا ہے تو شاید تمہارے عمل کی وجہ سے بنا ہے. آپ لوگ دیکھیے گا ابھی ہمارا وہ سلسلہ چل رہا ہے دروس کا, یعنی ائمہ معصومین کی دعاؤں میں معرفت جو ہے, جی وہ آپ نے تو اس میں ہم نے یہ ساری باتیں الحمدللہ اس کو ڈسکس کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کرا ہے کہ آپ دیکھیں صبح شام کی دعاؤں میں امام علیہ السلام کے جملے کیا ہیں, رزق کی دعائیں جو لکھی ہوئی ہیں اس میں امام کے جملے کیا ہیں, عافیت کی دعاؤں میں جملے کیا ہیں. ہر جگہ جو ہے نا خدا اور میرا نفس, اور اس کے بعد کوئی اور بات. ٹھیک ہے, یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر انسان کی ڈیلنگ اپنے رب سے ہے, اور موسٹلی پرسنل ہے پہلے, کہ ہم اپنے آپ کے اپنے معاملات خدا سے جیسا رکھتے ہیں ویسی ہماری زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سبق ہی ہمارا گم ہو گیا بالکل, کہ ہمارے اجتماعی مسائل جو ہیں اس کا ذمہ دار فلاں فلاں ہیں, ہماری انفرادی مسائل کے ذمہ دار فلاں فلاں ہیں. ہم نے پوری لسٹ بنا کے رکھی ہوئی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. جی, کہ ادھر مسئلہ آیا تو جی وہ ذمہ دار ہو گیا, ادھر مسئلہ آیا تو وہ ذمہ دار ہو گیا, اور دن بدن ہم تباہ ہوتے جا رہے ہیں اسی چکر میں.
ٹھیک ہے سر، صحیح ہے. چلیں تو ہم نے پھر وہ جو شیطان والی باتیں تھیں، مطلب اس کو تو تقریباً ہم نے اچھے سے سمجھ لیا. یعنی ظاہر ہے کہ میں کسی بھی موضوع کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کا حق ادا ہو گیا، وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یا جتنا ایون ہم کور کر سکتے ہیں اتنا بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر وہ چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت ٹف ہو جائیں گی اتنی ڈیٹیل میں جانا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو پورا شیطان والا مسئلہ اور اس کا جو رول اور کیریکٹر ہے ہماری زندگیوں وہ سمجھ میں آ گیا. میں یہ ایزیوم کرنے میں حق بجانب ہوں. جی سر، میں تو اپنے تک تو باقی لوگ اپنے کمنٹس دے دیں. ابھی سر ریکارڈنگ وغیرہ نہیں سنی ہم نے، لیکن پھر بھی آ گئی سمجھ تو ہے. کیونکہ کم از کم پلیز یہ جملے نہ بولیے گا کہ خدا یہ چاہتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے، یہ سب نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ شرک ہے سیدھا سیدھا. شیطان، میں نے آپ کو کلیئر آیت دکھا دی تھی نا کہ شیطان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ آیت ہے نا ذہن میں، سورہ ابراہیم کی، جی 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 سورہ حجر کی. شیطان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے. اگر ایک انسان خود اپنے آپ کو شیطان کی ولایت میں دے دے وہ اس پر حکم چلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نظام ہستی میں شیطان کی مرضی ورضی کچھ نہیں ہے. یہ سارا فساد انسانوں کا پھیلایا ہوا ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر مسلط ہونے کی اجازت دیتے ہیں اور پھر یعنی کہ شیطان کا آلہ کار بن کر، اس کا ٹول بن کر، اور پھر خرابی اور تباہی کا سبب بنتے ہیں. صحیح ہے، تو کم از کم یہ باتیں جو ہے نا یہ تو ہمارے دماغ سے نکل رہے ہیں کہ بھائی شیطان کوئی موجود ہے، مؤثر نہیں ہے، اس اثر کرنے والا، یا یہاں پر اس کی سے ہو یا اس کا کوئی اسٹیک ہولڈر ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس نظام زندگی میں، بلکہ ایک ذریعہ آزمائش ہے اور وسیلہ ارتقاء ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے بیان کر دی تھی. بالکل. اور جیسا کہ محمد علی شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو امام خمینی کے استاد تھے علم اخلاق میں، ان کی مثال آپ لوگوں نے سنی ہے شیطان کے بارے میں. وہ امام خمینی نے اس میں 6 حدیث میں بھی نقل کی ہے. جی سنیے، آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے کسی نے؟ ذہن میں نہیں ہے 4 حدیث تو. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان خدا کے دربار کا کتا ہے، اور اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ اگر گھر والا داخل ہوتا ہے یا مالک داخل ہوتا ہے تو دروازے پر بیٹھنے والا کتا اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے پیچھے نہیں پڑتا. لیکن اگر کوئی غیر، کوئی نامحرم، کوئی دشمن وہ اگر گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کتا اس کے پیچھے لگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس میں گھر والے کون کہلائیں گے؟ جو گھر والے وہ کہلائیں گے من اتبع رضوانہ، جو رضوان الہی کی اتباع کرتے ہیں. اچھا، براڈ پرسپیکٹیو ہے نا، جو حرم امن الہی میں موجود ہیں، جو بندگان خدا ہیں، جو مؤمنین و متقین ہیں، وہ خدا کے گھر والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جو لوگ اس کے نافرمان ہیں، چاہے وہ اپنے عمل میں نافرمان ہوں، چاہے اپنے نظریے میں نافرمان ہوں، وہ اس حرم سے باہر ہیں. جیسا کہ مولانا روم نے بھی اس بارے میں بہت اچھی ایک تعبیر دی ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح خدا نہ کرتی ہو، ہے نا یہ آیت؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح اور حمد نہ کرتی ہو. تو پھر ہمیں وہ تسبیح اور حمد کیوں نہیں سنائی دیتی، ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا؟ تو اس کو انہوں نے ایک بڑا اچھا وہ بیان کیا ہے کہ با شما نامحرمان خاموشین، کہ
جو نامحرم ہے اسے گھر کے اندر کی آواز نہیں سنائی دیتی. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ آپ بھی اپنے گھر میں محرم اور نامحرم کی ایک تمیز رکھتے ہیں نا؟ جی رکھتے ہیں نہیں رکھتے؟ بالکل. اور جو بات آپ کے محرموں پر آپ کی ایک اوپن اپ ہوتی ہے، ڈسکلوزڈ ہوتی ہے، وہ نامحرموں پر تو نہیں ہوتی. تو وہی اس بات کو بیان کیا کہ اسی طریقے سے خدا کے بھی محرم و نامحرم ہیں، اس نظام ملکوتی کے بھی محرم و نامحرم ہیں. کیونکہ تم نامحرم ہو ہمارے لیے، اس لیے ان کی وہ جو باطنی تسبیح ہے وہ تمہیں خاموشی دکھتی ہے، تمہیں خاموشی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. نہیں، اس میں تو ابھی تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا ابھی تک کہ اس کو یہ جو تسبیح ہر ایک کی تسبیح سمجھ آتی ہے. تو بہت لیمیٹڈ ہو گئے نا پھر لوگ جو کہ حقیقتاً معصومین ہیں اور دیگر افراد ہیں. ہاں لیکن تباہی ہیں. ہاں، علامہ طباطبائی کا ایک واقعہ ہے کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں رات کو سو نہیں پاتا اس چیز کی وجہ، تسبیح کی وجہ سے، یعنی جو کائنات میں جو تسبیح ہو رہی تھی اس کی وجہ سے. ہاں، یعنی اس کے بعد میر باقر داماد کا واقعہ ہے. تو ظاہر ہے کوئی ایسے کھل کے بتائے گا تھوڑی، لیکن ہاں نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں یعنی معصومین کے لیے تو لازمان ہے. صحیح ہے. وہ بھی معصوم ہیں پیغمبران اور ان کے مخصوص اوصیاء، اور پھر اس کے بعد اولیاء خدا کے لیے بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اور ایون آپ بھی اگر کسی اچھی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ بھی بعض اوقات محسوس کرتے ہیں کہ فلاں چیز مجھ سے کوئی بات کر رہی ہے. یہ چیز مومنین کو بھی ملتی ہے جب ان کا دل اچھی حالت میں ہوتا ہے. جی کچھ فرما رہی تھیں آپ؟ جی سر، آغا طباطبائی نے تو اس چیز کو بیان فرمایا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ان کا واقعہ ہے اور اس میں یہی انہوں نے کہا تھا کہ میں مطلب سو نہیں پاتا ہوں اس لیے کہ در و دیوار سے تسبیح کی آواز آتی ہے اور مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ تسبیح میں مصروف ہیں اور میں سو جاؤں. جی بالکل صحیح. تو یہ والے معاملات ہیں. اچھا، اب آج ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ مطلب ملائکہ کا رول. جی شہزاد صاحب. جی ملائکہ شیطان والا کردار تو سمجھ میں آ گیا. جی، اب ملائکہ ہمارے ساتھ کیا رول کرتے ہیں؟ اچھا، یہ آیت تقریباً آپ کے علم میں ہے، میں چھپا لوں اس کو، سورہ احزاب والی آیت کو جو سب سے اوپر ہے. آپ نے توجہ فرمائی ہے اس آیت پہ پہلے کبھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سبحوہ. یعنی کہ جب ہم درود والی آیت پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ نبی پر درود والی آیت جو ہے وہ سورہ احزاب میں 56 ہے. جی ہاں. اس سے پہلے خدا نے مومنین پر درود بھیجا ہے. آپ کے ذہن میں تھی بات؟ یہ کسی ذاکر عالم خطیب سے کبھی سنا؟ بالکل نہیں سر، سنا. بالکل یہ نہیں سنا، یہ نہیں سنا، بالکل نہیں سنا. جی دیکھیں اب اس آیت کو دیکھیں. یہ سورہ احزاب کی 41, 42 اور 43 ہیں. یہ 56 سے پہلے. ٹھیک، سیم سورہ 42 سے سٹارٹ ہو رہی ہے نا شاید. 41, 42, 43 یہ ایک مضمون ہے. صحیح ہے. اور یہ سورہ احزاب 33. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. جیسے یہ بات قرآن کریم واضح طور سے بیان فرما رہا ہے کہ دعوی ایمانی کافی نہیں ہے، یا فقط ایمان کو
پہلے مرحلے میں قبول کر لینا بھی کافی نہیں ہے جب تک ایمان کے رستوں کو نہ طے کیا جائے، ایمان کے تقاضوں کو نہ پورا کیا جائے. تو وہ تقاضے بار بار بیان ہوئے ہیں آیتوں میں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ذکر کرو اللہ کا ذکر کثیر، یعنی معنی کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، یاد کرو. خدا کو کبھی بھی فراموش نہ ہونے دو اپنی زندگی میں. ٹھیک، پہلی ہدایت مومنین کے لیے. وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی تسبیح کرو، بُکرَةً وَأَصِیلًا. بُکرَةً وَأَصِیلًا یعنی ارلی آورز آف دا ڈے اور پھر لیٹر آورز آف دا ڈے. ٹھیک، یعنی اور تسبیح کو یہاں خاص طور سے کیوں کہا گیا، حمد کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ حقیقتاً تسبیح، میں نے آپ کو بتایا تھا سبوحیت، سبحان اللہ، یہ حقیقی توحید ہے. حقیقی توحید سبحان اللہ ہے. ذہن میں ہے آپ لوگوں کے؟ جی سر، آپ نے بتاتے جی جی بالکل. تو سبحوہ، اس کی تسبیح کرو صبح اور شام، یعنی حقیقی توحید پر باقی رہو، اور ذکر الہی کو فراموش نہ کرو، کثرت سے انجام دو. تو اگر وہ مومنین جو یہ کام کرتے ہیں تو خدا کی طرف سے رسپانس کیا آتا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم. وہی جملہ ہے یا نہیں ہے؟ هو الذی، وہ اللہ، وہ ہے یصلی علیکم، صلوات بھیجتا ہے تمہارے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ. وہی جملہ ہے یا نہیں؟ تو درود خدا، درود خدا یصلون علی النبی، مومنین پر بھی ہے. درود خدا مومنین پر بھی ہے. ٹھیک، لیکن ظاہر ہے کہ مقام اور معیار کا فرق ہے کہ رسول کے لیے جب بات آئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور اے مومنین تم بھی اس کام میں ملائکہ کے شریک ہو. اب مومنین پر درود بھیجنے کا اور خصوصی رحمت بھیجنے کا نتیجہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اس درود و رحمت خدا کے نتیجے میں مومنین مسلسل ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں. تو ملائکہ آپ پر درود بھیجتے ہی نہیں بھیجتے؟ جی بھیجتے، ہاں بھیجتے. ٹھیک ہے. تو لیکن یہ آیت تقریباً میں نے ویسے اتنا سنا بھی نہیں ہے، لیکن یہ آیت بہت تقریباً شاید نہیں بیان ہوتی. آپ لوگوں نے بھی میرا خیال ہے نہیں سنا ہو. بالکل بیان نہیں ہوتی سر. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور خدا ہمیشہ سے مؤمنین کے لیے رحیم. اور رحمان اور رحیم کا فرق بھی ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ رحیم جو ہے وہ اسپیشل رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خدا پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی جو اسپیسیفک پرابلمز ہیں، رحمت کے وہ پہلو جو ان کو حل کرتے ہیں وہ رحیمیت ہے. ان کو ترقی دینا، ان کے مسائل کو حل کرنا، ان کے لیے شفاعت، مغفرت، توبہ، انابہ، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ رحیمیت سے وابستہ ہیں. یہ جنرل رحمانیت نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہر ایک کو کھانا پینا ملتا ہے، زندگی ملتی ہے، آسائشات، وہ نہیں ہے. ضرورت نہیں پڑ رہی، ویسے کر دو تھوڑا سا ہوا چھوڑ. ٹھیک، تو یہ بات واضح ہوئی کہ ملائکہ آپ کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ جی سر ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں خدا کے ساتھ، آپ پر بھی اور پیغمبر پہ بھی. اور مومنین کے لیے درود ملائکہ اور خدا کا فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ مسلسل تاریکیوں سے نکل کر نور. اچھا، یہاں پر تاریکی اور نور کا جو ورڈ ہے نا، تو اس سے یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ یہ گناہ گار اور کوئی نعوذ باللہ، یہ سب مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ظلمات اور نور ایک تو یہ کہ ریلیٹیو ہے.
यानी एक स्टूडेंट है जिसने A1 ग्रेड लिया, 2 स्टूडेंट्स हैं जिसने A1 ग्रेड लिया, एक की परसेंटेज 81 है, एक की 85 है, तो आप उसमें कहेंगे ना कि 81 वाला 85 की निस्बत कम दर्जे पर है, ये बात कहेंगे? सही है बात या गलत है? सही है, सही है, सही है। लेकिन उसका मतलब कोई ये निकालना शुरू कर दे कि 81% वाला कम दर्जे वाला इंसान है, हाँ। और उसको ई ग्रेड वाले से मिलाना शुरू कर दे, तो ये जहालत है या नहीं है? ठीक, तो मिनत ज़ुलुमात इलन नूर का मतलब ये नहीं कि मोमिनीन कहीं गुनाह और फिस्क व फुजूर की नऊज़ुबिल्लाह तारीकियों में फंसे हुए हैं, नहीं, ये नहीं है, बल्कि दर्जा बदर्जा, क्योंकि आप जब अगले दर्जे पर जाते हैं तो वो पिछला दर्जा उसकी निस्बत कमतर हो जाता है, यानी एक जुल्मत हो जाता है कि अगर मोमिन इस दर्जे पर आने के बाद यहां से वापस खुदा ना खास्ता गिरा, पिछले दर्जे पर ही चला गया, तो उसको कहा जाएगा कि ये नूर से जुल्मत की तरफ चला गया। ये माना समझ रहे हैं ना? जुल्मत और नूर से वो मुराद नहीं लेना है कि जो आप कहें कि इसका मतलब है कि अच्छा मोमिनीन बड़े गुनाहगार थे और खराब उनके आमाल थे, ये सब नहीं है। और ये आयत आपको याद है, हमने ये जुमला एक और जगह भी पढ़ा था, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, बताएं कहाँ पढ़ा था इससे पहले? इससे पहले हमने आयतुल कुर्सी में आयतुल कुर्सी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है। नहीं आयतुल कुर्सी में नहीं पढ़ा था सर, इसमें हमने उसमें पढ़ा था, वो जो सूरह के अंदर ना हिदायत के ऊपर जो हमने पढ़ा था, सूरह माइदा की जो आयत है, माइदा की आयत 15-16, जी सर, उसमें पढ़ा था कि बिहिल्लाहु मन इत्तबअ रिज़वानहु सुबुलस सलाम, और वयुखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वयहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम। ये आयत। तो आप देख रहे हैं कि सुबुलस सलाम पर जो लोग हैं उनके लिए खुदा कह रहा है कि खुदा उनको ज़ुलुमात से नूर की तरफ निकाल रहा है। वो किसके लिए कह रहा है? गुनाहगार के लिए नहीं कह रहा है, उनके लिए कह रहा है कि जिनकी हिदायत होने के बाद वो सुबुलस सलाम पर हैं, यानी अब उनके लिए नूर पर नूर, नूर पर नूर बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आप इसका मतलब भी समझ रहे हैं ना, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये गुनाह से बाहर आने का मसला नहीं है, बल्कि ये एक दर्जे से दूसरे दर्जे पर तरक्की करते जाने का मसला है। तो ये मोमिनीन के लिए बहुत बड़ी मदद और हिमायत और फजीलत खुदा की तरफ से है या नहीं है, बताएं? जी सर, जी सर। आपने तो मलाइका जुल्मात जो है जमा है, मतलब ज्यादा है, तो रफ्ता रफ्ता हटती जाती हैं, अंधेरा। इसका मतलब यही है ना, यानी कि एक बंदा जो है वो 70 से 75 पर आया, 80 पर आया, 85, तो ये जितने 65, 70, 75 वाली स्टेजेस हैं, जितना ऊपर जाता जा रहा है वो उसके लिए क्या बन रही है? ज़ुलुमात, वो सब ज़ुलुमात बन रहे हैं। ठीक, और नूर क्या है? वो 100% है कि जिसको वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो खुदा ये नहीं कह रहा कि हमने उसको नूर तक पहुंचा दिया, बल्कि वो नूर की तरफ हरकत कर रहा है, इलन नूर। ये वही सफर है, ये सफर है जिसको हमने मसीर कहा था, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है जुल्मात से नूर की तरफ। यानी बंदे की अपनी जात में से जुल्मतें खत्म होती जा रही हैं, और नूर का असर और परताव बढ़ता चला जा रहा है। तो ये जो नूरानियत है और जुल्मतें हैं, ये कहाँ पर हैं? खुदा की अपनी जात में, अपने कल्ब पे, जो नूर जो कल्ब पे लेके आया। यहाँ से जो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने एक नुक्ते की भी मिसाल दी है ना, कि ईमान एक सफेद नुक्ते की मानंद होता है और फिर फैलता जाता है, और ऐसे ही कुफर भी एक स्याह नुक्ते की मानंद होता है और खुदा न खास्ता वो भी फैल सकता है। तो ये मलाइका की सपोर्ट समझ में आ गई हमें, और ये हमारे लिए बे इंतहा इनकरेजिंग है कि जैसा कि खुदा ने कहा कि अल्लाह और उसके मलाइका रसूल पर दुरूद भेजते हैं,
اسی طریقے سے خدا نے کہا کہ وہ اور اس کے ملائکہ تمہارے اوپر بھی درود بھیجتے ہیں، لیکن کب؟ کہ تم ایمان کے ساتھ کثرت سے ذکر خدا کرو اور صبح اور شام کے اوقات میں اللہ کی تسبیح کرو. اور یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ آپ اس کا مطلب یہ والی تسبیح نہیں ہے، نہ زبان سے پڑھا جانے والا ذکر ہے. یہ تو اب آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر ہو گئی نا. ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد دوبارہ سے اس کو ذرا یاد دہانی کروا دیں کہ یہ تسبیح کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تسبیح کا مطلب ہے کہ جو سبحان اللہ والی جو حالت اور کیفیت ہے وہ انسان پر طاری ہو. سبحان اللہ والی حالت یہ ہے کہ جو کچھ بھی مخلوقات میں نظر آتا ہے، مخلوقات بیان کرتے ہیں، میرے دماغ میں آتا ہے، میں جو بھی تعریف کرتا ہوں، خدا اس سب سے بالاتر ہے. یہ ہے تسبیح. تسبیح کا نچوڑ یعنی سبحان اللہ کی جو کیفیت ہے وہ اپنے اندر محسوس کرے. جی اپنے اندر محسوس تسبیح ہے نا، تب تسبیح ہے. یہ نا جیسے ہم نے جیسے اس میں دیکھا نا، ابھی ہم نے حضرت آدم والی آیتیں پڑھی، تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ جیسے ملائکہ ہیں وہ فوراً اس بات کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اس سے پہلے دیکھیں انہوں نے سبحانہ کا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں کہ ہم تو کہیں یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ جو ہمارا علم ہے یا میری سمجھ ہے وہ خدا کو ڈیفائن کر دے گی یا خدا کو بیان کر دے گی. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ والی جو حالت ہے نا، یہ تسبیح والی حالت ہے. اچھا ایک اور چیز آپ سے پوچھنی ہے جی اسی سلسلے میں، ظلمات اور نور کی طرف کے سلسلے میں، کہ ایک حدیث اور بیان کی گئی ہے کہ سلمان محمدی، ابو ذر کو اگر سلمان محمدی کا ایمان معلوم ہو جائے تو وہ ان کو قتل کر دے. ایگزیکٹلی ابھی مجھے نہیں یاد ہے، لیکن اگر ابو ذر کو ایمان سلمان معلوم ہو جائے تو وہ ان کو قتل کر دے. اس کی کیا تفسیر ہے؟ اب مختلف ہو سکتی ہیں. آپ بتائیے آپ نے کیا سمجھا؟ میں نے تو بہت ساری اس میں تفصیل لکھی. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر ایمان ان کو وہ ہائر درجے کا ایمان ان کو پتہ لگ جائے تو وہ ان کو ڈائریکٹلی قتل کر دیں گے، یعنی جو یہ معنی ظاہر ہوتے ہیں وہی ہو جائیں گے کیا؟ کون کس کو قتل کر دے گا؟ یعنی ابو ذر جو ہے نا وہ سلمان کو قتل کر دیں گے. مجھے تو بظاہر دو طریقوں سے، یعنی مختلف طریقوں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہائر لیول کا ایمان ہوتا ہے وہ نچلے درجے کے ایمان کو کفر لگے گا. ہاں ایک یہ بات پاسبل ہے. لیکن یہ ابو ذر اور سلمان کا جو معیار ہے نا، اس کے مطابق یہ بات مجھے صحیح لگتی نہیں ہے. نچلے مقام والے لوگوں کے لیے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس لیول پہ یہ بات صحیح نہیں لگتی. ان کو تو یہ جو میرے خیال میں مجھے جو بات اس کی زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ فقتلہ کا ورڈ ہے نا، قتلہ سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے کہ وہ ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں. لیکن مجھے جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر سلمان کے ایمان کا بوجھ ابو ذر پر ڈال دیا جائے تو وہ ایمان ابو ذر کو قتل کر دے گا. یہ بات سمجھ آتی ہے. کیونکہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے سے اوپر والے کے ایمان کا بوجھ اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح ہے، کیپیسٹی ہے نا. یعنی جیسے کوئی بھی بات، ہماری کیا حیثیت ہے، بالکل مطلب جہالت، لیکن پھر بھی کتنا اپنی زبان کو روک کے سوچ کے بولنا پڑتا ہے کہ کوئی بات بھی ایسی نہ ہو جائے کہ جو آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، جس کا بوجھ آپ نہ اٹھا سکیں. کہ کہنے والا تو بول بال کے چلا گیا لیکن وہ سننے والی کی مصیبت ہے. اور امام علیہ السلام نے یہ بات باقاعدہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، اوپر والا نیچے والے پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے،
ورنہ پھر اس کے ضائع ہونے کا حساب خدا کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. دوبارہ اس جملے کو بتائیے, جو جملہ بتائیے گا. اگر ابو ذر پر ایمان سلمان, نہیں یعنی ابو ذر کے اوپر اگر سلمان کے ایمان کا بوجھ رکھ دیا جائے تو وہ دباؤ خود ابو ذر کو قتل کر دے گا, نہ کہ ابو ذر جا کے سلمان کو قتل کر دیں گے. کیونکہ یہ نچلے درجے پر یہ چیز ممکن ہے کہ یعنی بات جو ہوتی ہے نا کہ لوگ وہ یعنی کہ آپ اگر کہیں لوگوں سے کہ جی حقیقت یہ ہے, سچائی یہ ہے, تو وہ فوراً کفر کے وہ کریں گے. جیسا کہ وہ حلاج کے کیس میں ہوا تھا. ہاں اس کی بھی ایک مثال دی جاتی ہے جی, اس کی بھی ایک مثال دی جاتی ہے. جی شہزاد صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو معلم ہے یا جو آپ کو کر رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ دیکھے کہ نیچے جو آدمی ہے وہ اس کا لیول کیا ہے. بالکل. اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ نرچرنگ جو ہوتی ہے نا, وہ جیسے آپ بچے کی کرتے ہیں نا, ہاں اس کو آپ پہلے دن سے ہی وہ گود کے بچے کو یہ کہیں بیٹا یہ پلاؤ قورمہ بڑی بہترین ڈش ہے, یہ کھا لو, کیا ہوگا اس کا حال؟ ہاں نہیں ہو سکتا. تو یہی والی بات ہوتی ہے. یہ بالکل, اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کی آ گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ممبر پر آتا ہے تو اس کی ذمہ داری تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. تو آپ کو میں ایک بات عرض کروں, عالم کو اور استاد کو خدا نے حق شفاعت دیا ہے تو یہ ایسے ہی مل جاتا ہے؟ ایسے نہیں دیا. ٹھیک, یہ ایسے ہی کھیل کود باتیں بنا کے مل جاتا ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اب دوسری آیت, دوسرا مقام یہ کہاں پر ہے؟ سورہ غافر یا سورہ حامیم السجدہ. ہمارے میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو زیادہ تر قرآن چھپے ہوئے ہوتے ہیں تو سورہ مؤمن, تو اس میں سورہ مؤمن زیادہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے غافر کے بجائے. تو بہرحال سورہ نمبر 40 اور ان دا بگننگ آیت نمبر 7, 8, 9. الذین یحملون العرش ومن حولہ, وہ لوگ, وہ ہستیاں جنہوں نے عرش کو حمل کیا ہے, عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ومن حولہ, اور جو اس کے ارد گرد ہیں, جو اس کا طواف کر رہے ہیں, جو عرش کے چاروں طرف پائے جاتے ہیں, حاملان عرش. اور اگر آپ کو حاملان عرش کے بارے میں انفارمیشن چاہیے وداؤٹ اینی مطلب اپنی باتوں کو داخل کیے ہوئے, تو صحیفہ سجادیہ میں میرا خیال ہے تیسری یا چوتھی دعا ہے امام علیہ السلام کی حاملان عرش کے بارے میں, وہ پڑھ لیجیے گا کہ یہ حاملان عرش ہیں کون. یہاں قرآن میں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرایا نام یا کسی ریفرنس سے. الذین یحملون العرش ومن حولہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون, ان کا بھی مین کام کیا ہے؟ تسبیح نمبر 1, کیونکہ تسبیح حقیقی توحید ہے. اور پھر اس کے بعد حمد آتی ہے, یسبحون بحمد ربہم, یعنی حمد و تسبیح اپنے رب کی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. وہ یؤمنون بہی, اور اس پر ایمان رکھتے ہیں, یعنی حقیقی ایمان. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یستغفرون للذین آمنوا, تسبیح خدا کے ساتھ وہ مؤمنین کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ہم does it make us happy؟ بالکل یا نہیں؟ خوشی ہوتی ہی نہیں ہوتی ان سب باتوں کو جان کے؟ خوشی تو ہوتی ہے لیکن یومنون کے لیے نا, اپنے آپ کو پہلے اس درجے تو وہی بات ہے نا کہ اس پہ لائیں, لیکن کتنی بڑی فضیلت ہے. یہاں کون
مومنین کے لیے استغفار کر رہا ہے، یعنی مومن اپنے بارے میں استغفار کرنا بھول جاتا ہے، لیکن حاملان عرش مومن کو یاد رکھتے ہیں اپنے استغفار میں، ٹھیک، اور ان کے جملے باقاعدہ بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے، خالی اتنا کہہ کے آیت رکی نہیں ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت نے اور تیرے علم نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، تو پس تو مغفرت کر دے ان لوگوں کی کہ جو توبہ کرتے ہیں اور تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ سمجھ ہی رہے ہیں نا یہ سب باتیں، تو مجھے اس کی وضاحت کرنے کی تو میں خیال اب ضرورت نہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب یعنی ہمیشہ خدا کی طرف پلٹتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، تیری سبیل کی اتباع کرتے ہیں، تو بہت زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، بہت مشکل تو شرائط نہیں رکھی گئی ہیں اس استغفار کا مستحق بننے کے لیے۔ ان کی مغفرت فرما دے، وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو عذاب جحیم سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان مومنین کو داخل فرما جنات عدن میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور آپ دیکھیں کہ ان حاملان عرش کو اتنا خیال ہے کہ یہ آخرت میں اپنی فیملی کے بغیر نہ رہے۔ یہ شیطان جتنا آپ کا دشمن ہے یہ اس سے زیادہ آپ کے دوست ہیں یا نہیں ہے؟ مطلب بالکل آنیسٹی سے مجھے بتائیں۔ جی سر بالکل ہیں۔ کہ خدا نے آپ کے لیے دوست اور محبت کرنے والے زیادہ اچھے سے رکھے ہیں یا دشمن آپ کا زیادہ مضبوط بنا کے رکھا ہے؟ خود دیانتداری سے جائزہ لیں اس بات کہ ان کو جب وہ مومنین کے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں تو آپ دیکھیں ہماری ایک ایک ریکوائرمنٹ کا خیال رکھ رہے ہیں جو ہم خود نہیں رکھتے، کہ خدا کی رحمت ان کو ڈھانپ لے، ان کو مغفرت مل جائے، عذاب جہنم سے پناہ میں آ جائیں، جنات عدن ان کو نصیب ہوں، اور ان کے آباء و اجداد اور ازواج اور ذریات میں سے جو جو ان سے مل سکتے ہیں سب آخرت میں ان سے ملیں۔ تو یہ بہت، اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس سے زیادہ اور کیا الفت ہوگی اور محبت ہوگی کہ جو نظام حق مومن کے لیے رکھتا ہوگا۔ اگر اس کے بعد بھی ہم اس جگہ پر نہیں آ پا رہے اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تو اب پھر ظاہر ہے کہ وہی شیطان والی بات نا جو ہم پچھلی دفعہ پڑھ رہے تھے نا کہ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، خدا نے تو تم سے وعدہ حق کیا تھا، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، تم نے کیوں میری بات مانی؟ فَلَا تَلُومُونِي، آج کے دن اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے نفس کو، مجھے نہیں کرو۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دے۔ مطلب کس کس جگہ پر خدا کے نمائندے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خود ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کریں، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ، اور جس سے تو نے اس کی برائیاں دور کر دی یقیناً اس پر رحم کیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، تو فوز عظیم تک پہنچنے کا رستہ، نسخہ آپ کو یہاں سے مل رہا ہے کہ فوز عظیم تک پہنچنا کیسے پاسبل ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ آپ اس کے بعد یہ سورہ، یہ ایک مثال ہے، یہ یعنی کہ فقط ایک جگہ نہیں ہے، ایسا بہت ساری جگہوں پر ہے ایسے بیانات، جو یہ سورہ نازعات کی 5 آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ڈوب کے کھینچتے ہیں،
वन्नाशितात नश्तन, स्प्रेड करते हैं, तैरते हुए जाते हैं, सबकत करते हैं, उमूर की तदबीर करते हैं, यानी खास तौर से ये जो 5वीं आयत है, फल मुदब्बिरात अमरन, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जिंदगी के और कायनात के और इन सब के उमूर की तदबीर के लिए खुदा ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है। तो वो आपकी सामने है, यानी जैसे उसकी एक जो बहुत बड़ी मिसाल हदीसों में हमारे सामने आती है वो ये आती है कि जो तालिबान इल्म है, मलाइका अपने परों को उनके सामने बिछाते हैं और अपने परों को पर उठाकर उनको राह इल्म तय कराते हैं। ये मुदब्बिरात अमर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी के रोजमर्रा के मुआमलात में भी मलाइका हमारे साथ मौजूद है। ये जी, और ये जैसा मैंने कहा कि ये आयतें कुरान में जा बजा है, कई जगहों पर है, सिर्फ यहाँ पे नहीं। आखिरी एक आयत और देख लें, ये भी बहुत इनकरेजिंग है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु तुम्मा इस्तक़ामू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, क्योंकि असल मसला इस्तिकामत का है। असल मसला अपने यकीन पर, बिलीफ पर बाकी रहना है इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज और मुश्किलात बातिनी तौर पे भी आती हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी आती हैं, और इन्हें जैसे हमने करबला के उसमें भी देखा कि लोगों के अपने ईमान के अंदर भी गड़बड़ हो गई, ज़ाहिरी तौर से भी मसाइल हो गए। तो वो लोग जिन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार की, तो उसका नतीजा क्या होता है? अब ये देखें कि ये कितना जबरदस्त कलमा है। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइका तो वो रूह में फकत मासूम है या ये मोमिनीन भी मौजूद है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तखाफू वला तहज़नु, और मलाइका हो के नाजिल हो के क्या कहते हैं कि तुम न खौफ करो न रंज में घुटो, व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, बल्कि यानी ये रंज और खौफ कहाँ से आ रहा होता है? ये दुनिया की जिंदगी से आ रहा होता है। दुनिया की जिंदगी आपको जाबजा खौफ और हुज़्न में मुब्तला करती है, तो ये मलाइका बशारत देते हैं। और मलाइका की बशारत का मतलब क्या है कि आपके अंदर से ये खौफ और हुज़्न वाली कैफियत खत्म होती है। ये नहीं कि मलाइका आगे बोलते हैं कि ये काम करो, बल्कि मलाइका का नाजिल होना यानी ये नेमत आपको मिलती है। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और खुशखबरी मनाओ, खुशी मनाओ उस जन्नत की जिसका तुमसे वायदा किया गया था। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरत, हम तुम्हारे औलिया हैं। विलायत का माना मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रोशन होगा। नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरत, तो ये मलाइका खाली आखिरत में आपके पास आते हैं जी? दुनिया में साथ होते हैं और साथ ही जाते हैं जी, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरत। ठीक, तो अब आपको ये बात क्लियर हो गई ना? ये आयतें आपने यकीनन पहले पढ़ी होंगी, लेकिन इनको जमा करने से बात समझ में आ रही है ना कि दूसरा निजाम भी आपके साथ मौजूद है या नहीं है? और शैतान को तो खुदा ने कोई सुल्तान और अथॉरिटी नहीं दी इंसान पर, लेकिन ये मलाइका का जो पूरा निजाम है, ये फर्श से लेके अर्श तक, मुल्क से लेके अर्श तक, ये आपके साथ मौजूद है और मुअस्सर है। इनका एक असर है जो आपकी जिंदगी में ये पैदा करते हैं, और बरक़ात और रहमत इलाही को आपके हक में जारी करने का सबब बनते हैं। जैसे देखें, शुरू की आयत हमने देखी, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये सब के सब नताइज आपको हासिल हो रहे हैं। और अगर हामिलान अर्श की दुआ इंशाअल्लाह हमारे हक में कबूल हो जाए तो कितनी बड़ी बड़ी नेमतें
جو وہ ہمارے بہاف پہ مانگ رہے ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اس پہ ایک کنڈیشن بہت بڑی ہے اس میں اس ساری آیتوں میں کہ وہ مومن ہونا نہیں، چاہیے، اس میں توبہ کرنے والا ہونا چاہیے. حاملان عرش والی آیت اتنی مشکل نہیں ہے. تابو واتبعوا سبیلک، یعنی آپ جیسے دیکھیں کہ جس چیز کو ہم روتے رہتے ہیں ہر وقت کہ بھائی یہ آپ کیوں ایسے دین کو فالو کرتے ہیں کہ جس میں ساری تعبیرات آپ منمانی بنا رہے ہوتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کام؟ آپ مجھے بتائیں کیا اس کا چھوڑنا، اس بات کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے؟ مجھے آپ صرف اتنا بتانا ہے. نہیں، اس کو توڑنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو معرفت تو ہونی چاہیے نا کہ کیا چیز توڑنی ہے. پھر وہی گھوم پھر کے بعد آ گئی معرفت پر. لیکن دیکھیں معرفت سے بھی پہلے ایک بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کیا اپنے آپ سے ایک وعدہ نہیں کر سکتے زندگی میں کہ جب تک ایک چیز مجھے پرووڈ نہیں ہوگی کہ یہ سبیل خدا ہے میں اس کو فالو نہیں کروں گا. ہم اس بات پر اپنے کو کمٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے یعنی دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ آدمی کو عجیب سا لگتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم نے مجلس میں بار بار ایک بات کہی کہ بھائی یہ عابد بیمار اور یہ اتنی مظلومیت کیوں اہل بیت کی بنا کے پیش کرتے ہو، کہ جس سے توہین ہے یہ حقیقتاً اہل بیت. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ شاید میں نے آپ سے بھی یہ جملہ پہلے کہا ہو کہ آپ اگر اپنی زندگی میں رول ماڈل ڈھونڈتے ہیں تو وہ رول ماڈل جو ہے وہ اعلیٰ انسانی صفات اور اخلاق کا نمونہ ہوتا ہے یا ضعیف اور بیمار اور مظلوم اور لاچار وہ رول ماڈل بن سکتا ہے آپ کے لیے؟ بتائیں. ان کا جو مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ انسانوں کو رلانا، اور رلانے کے ذریعے سے وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب چلیں میں یہ بات عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک اس بات کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیا؟ یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ جس رول ماڈل بہت مشکل بات ہے کیا یہ؟ یعنی امام سجاد علیہ السلام ان تمام مراحل میں ایک عظیم ترین مجاہد اور شجاع ترین فرد کے طور پر موجود تھے یا بیمار اور لعیف اور ناغر اور ناچار؟ یہ آپ ان کی عزت بڑھا رہے ہیں گھٹا رہے ہیں؟ یعنی وہ امام سجاد جو ان تمام مشکلات کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر اور ظلم و ستم کی تدبیروں اور ان کی ترکیبوں کو توڑیں گے، وہ ہمارے لیے قابل پیروی ہیں یا وہ امام سجاد ہمارے لیے قابل پیروی ہیں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں عابد بیمار اور زنجیر اور فلاں فلاں؟ اس کے اندر جو ہے وہ اصل میں مسئلہ یہ آ گیا نا کہ ہم زیادہ تر مظلومیت دکھاتے جسمانی، لیکن جو ہے اگر امام سجاد کا جو خطبہ ہے یزید کے دربار میں اس کو نہیں بتاتے کہ وہ کس کنڈیشن میں، کس حالات میں، کتنی استقامت کے ساتھ. صحیح ہے نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے ایمان کے طور پر، اپنے ایمانی طور پر آپ کس امام سجاد کو قبول کریں گے یا پسند کریں گے قبول کرنا؟ کس کو آپ امام بنائیں گے؟ جو کہ دربار میں کھڑا ہوا ہے، یزید کے دربار میں کھڑا، جس میں جو جہاد کا نمونہ ہے، شجاعت کا نمونہ ہے، استقامت کا نمونہ ہے، اس کو میں اپنا امام مانوں گا نا، یا نہیں؟ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ایک بات وہ یہ کہ اسی طرح بی بی زینب کا بھی ہے، لیکن ان کا وہ جو کوفہ میں خطبہ ہے وہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے، نہیں بیان کیا جاتا، بالکل ایسا ہی ہے. اس حالات میں انہوں نے کیا جملے بولے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو ان کے پاس جو استقامت تھی، اب اس میں ہر چیز، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ والے معاملات کیا ہمارے لیے بہت مشکل ہیں کہ ہم اس پر اپنے کو کمٹ نہ کریں کہ بھئی جو سچ ہے، جو حق ہے، میں جو اس کو فالو کرنا ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا نا کہ جو سب سے زیادہ امیوزنگ یا بیمیوزنگ جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے مجلس میں یہ ساری باتیں کر کے اٹھے اور وہی نوحہ شروع ہو گیا عابد بیمار والا.
کہ جب اس کے بعد لوگوں نے ماتم شروع کیا تو وہ وہی عابد بیمار والا نہ ہو. تو اب یہ ایک اتنی بڑی پرابلم ہے نا. اور یہ تو بہرحال امام خمینی جیسے لوگ بہت لکی ہیں کہ ان لوگ مطلب ایک قوم کے ایک حصے نے ان کی بات مان لی, ورنہ تو وہی ہے جو ابھی کا حال ہے کہ جیسے مطلب ہے نا کہ کوئی بھی مجتہد, ایک تو مجتہدین کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ ان مراسم کے اوپر کوئی کمنٹ کریں, اور جو بیچارہ ہمت کر کے بات کرتا بھی ہے نا تو اس کی اچھی طریقے سے پھر اپنی قوم پیچھے پڑ جاتی ہے. تو یہی مسائل ہیں ہمارے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ بھئی یہ بہت مشکل کام ہے. میں نہیں سمجھتا یہ بہت مشکل کام ہے, لیکن ہم اس کی ہمت نہیں کر پاتے کہ یعنی اب اس کی دسیوں مثالیں. یہ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے, یہ تو کوئی بہت بڑی مثال نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے تو ہم کہیں گے جی بھائی جھوٹ کے بغیر تو میرا کام ہی نہیں نکلتا. اگر رشوتیں چل رہی ہیں تو ہم کہیں گے کہ بھائی رشوت دیے بغیر میں کیسے گزارا کروں. تو یہ ہے تو وہ تابو و تبعو سبیلا کا پھر ہمارے لیے بہت مشکل بنتا چلا جاتا ہے. جی چلیں, تو اور کوئی بات کرنا ہے پھر انشاءاللہ. اس میں یہ جو آیت جو 7 اور 8 ہے یہ سورہ احزاب کی ہے یا کس کی ہے؟ نہیں نیچے لکھا ہے نا میں نے, سورہ غافر. سورہ غافر کی ہے, مومن کی. بعض جگہ مومن لکھا ہوتا ہے, بعض جگہ غافر لکھا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ آپ نے 1 سے 5 تک بتایا تھا, 7 تک یا 9 تک ہے بلکہ 7 8 9 7 8 9. سر میری ایک ریکویسٹ ہے, میں نے گروپ میں پچھلے ویک بھی کہا تھا کہ پلیز اس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دیں, اس لیے کہ اتنی تیزی سے مجھ سے لکھا نہیں جاتا ہے اور وہ رہ جاتا ہے پھر. جی وہ بتا رہے تھے عروج بھائی کہ ان کا نہیں وہ میں جی ساری ریکارڈنگ جو نا اپڈیٹ ہو چکی ہیں اب تک کے, مطلب اس سے پچھلے تک کی ہو گئی ہیں, ڈیٹ ہوئی ہیں لیکن ہو گئی ہیں ساری ریکارڈنگ. جی وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو میسج دے دیتا, لیکن آپ جائیں گے یوٹیوب پہ تو ساری ریکارڈنگ اپڈیٹ ہو چکی ہے. آپ اس میں ایڈریس بھیج دیا کریں نا, یوٹیوب میں بہت مشکل ہو جاتا ہے. میں ایڈریس وہ ایک ہی ایڈریس ہے, آپ اس کو وہ جوائن کر لیں گے تو آپ کو مل جائے گا, لیکن میں آپ کو اس کو بھیج دوں گا, بہت شکریہ, کر دوں گا آج. ٹھیک ہے جناب. تو پھر اب یہ ہمیں اپنی زندگی کا پورا نقشہ سمجھ میں آ گیا. ٹو کنکلوڈ کہ ہم کیا ہیں, ہم کون ہیں, ہمارا سفر کیا ہے, اور یہاں پر ہمارے ساتھی اور ہمراہی کون ہیں اس زندگی میں. کلیئر ہو گئی نہیں ہے ساری باتیں انشاءاللہ؟ یہ کلیئر ہو گئی ہیں. مطلب 3 چیزیں ہمارے سے جو ہم نے کنکلوڈ کروں اس میں, تو یہ تھا کہ ایک تو ہمارا ساتھ جو ہے یہ جو کائنات ہے جو ہمارے اس بدن کے لیے اور اس جسم کے لیے موجود ہے, اور اس کی سپورٹ میں جو نا وہ ہمارا فرشتوں کا پورا ایک نظام ہے, اور اس کے اگینسٹ ایک مطلب امتحان یا ایک کہنا چاہیے ایک ہمارے لیے ایک رکاوٹ جو ہے وہ شیطان کی شکل میں موجود ہے, جو ہمیں ایویلیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے جیسے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے ہم ایویلیٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ ہے انسان کا جو بگننگ ہے وہ انہو کانا ظلوما جہولا ہے, اسفل السافلین ہے, اور اسفل السافلین سے باہر آنے کے لیے یہ تمام ملائکہ موجود ہیں, ہدایت الہی موجود ہے, لیکن اسٹل آپ کو ایک اپوزنگ طاقت یعنی شیطان, طاقت کے لفظ اس کے لیے غلط ہے, لیکن ایک اپوزنگ ایجنسی سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا, تب آپ اوپر آ پائیں گے. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ جی سر میں نے کیا ہے.
سر ملائکہ کا تو ہم نے پڑھا نا یہ رول ہے ان کا ہماری زندگی میں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنات کا بہت رول، ہر کوئی جنات آ گئے، جنات کا امر، اور ابھی جو تو میں یہ نے شیطان وہی تو ہے، اس بات پہ میں نے مجلس پہ پڑھی اور کہ 11 کو شیطان یہاں جن ہے نا. جی سر اب اس کو تھوڑا سا وضاحت، 11 کو نا یہاں میں مجالس ہوئی بہت زیادہ کہ وہ جن آئے تھے، زعفر جن، اور اس کی نظر ہوتی ہے، اور خود ذاکرات بڑی اچھی ذاکرات بھی آئی، انہوں نے کہا قرآن میں 14ویں پارے میں نا وہ پیسے رکھتے رہے پورا سال، اور پھر وہ 11 کو کھولے، اس پہ نظر دیں اور رزق کی برکت کے لیے، اور وہ پھر جنات کی جو مجالس ہوئی ہیں صبح سے رات ہو گئی. تو اس کے بارے میں مطلب کیا ہے، جنات ہماری زندگی میں بھی ہر کوئی کہتا ہے جن آ گئے، ان کے گھر میں جن ہے، نہیں اس نہیں حساب سے میں نہیں کہہ رہی ہوں نہیں یہ شیطان کا خاصہ ہے نا کہ وہ لوگوں کے دلوں اس میں بات کا کوئی وہ نہیں ہے. اگر جنات کا کوئی رول ہے تو وہ ازراہ شیطان ہے. جی لیکن میں نے یہ دیکھا ہر کوئی جنات سے بڑھنا ہی نہیں، وہ تو مخلوق ہیں، اور کیونکہ ذاکرات سے میری بحث ہوئی تو کہہ لیں گے نہیں قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور قرآن میں ذکر ہے تو قرآن میں ذکر کو ڈھنگ سے دیکھنا بھی تو چاہیے کہ کس حوالے سے. یہ بھی انہوں نے کہا مجھ سے کہ علامہ مجلسی کا حوالہ شاید دیا مجھے، کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اور قوم جن آئی تھی مولا کی مدد کے لیے، اور مولا نے کہا تھا کہ تم اس طرح کرنا، اور پھر ایک ذاکرہ نے یہ پڑھا کہ مولا نے اس سے کہا کہ تم 11 کو تم جانا، اور جو بچے گرتے جائیں گے اونٹوں سے تو ان کو دفناتے جانا، یعنی کہ اچھی عالمہ جو ہوتی ہیں انہوں نے یہ پڑھا گیا ہی نہیں، یہ تو ہے. اور دیکھیں لوگوں کی ہمارا جو ستم سب سے زیادہ بن گیا ہے نا، اور مطلب مجھے نہیں پتا ہے کہ اس مسئلے کا علاج کیا ہے، وہ قرآن سے دوری ہے. قرآن بندہ ڈھنگ سے پڑھے تو صحیح. وہ قرآن سے ثابت کر رہی ہیں نا کہ فلاں کیا قرآن ثابت کر رہے ہیں؟ یہی جو آیت ہے نا کہ جنات کی، نہیں اور یہ جتنی باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ تو وہ علامہ مجلسی کے نام سے آ رہی ہیں نا. ہاں یہ علامہ مجلس کا بھی انہوں نے قرآن میں تذکرہ تھوڑی ہے یہ سب کچھ. اصل اور سر قرآن میں تو سورہ جن ہے، اور سورہ جن کس حوالے سے بتائیں. کہ وہ ظافر جن کا اس دفعہ بہت سلسلہ چلا ہے تقریباً پورے کراچی میں صحیح کہہ رہی ہوں میری دوست، پورے جی کراچی میں ظافر جن کی بہت مجلس ہوئی ہے 11 محرم کو، اور یہ ایک عجیب فتنہ شروع ہوا ہے. خدا کا شکر ہے ہم لوگ میں سے کوئی بھی کسی نے بھی شرکت نہیں کی. نہیں، مجھ سے بھی خدا کا کسی نے شکر ہے. کہا آپ مجلس، میں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتی، میں پڑھتی ہی نہیں، تو میں بلا وجہ جب نہیں پڑھنا یہ کوئی ٹاپک نہیں ہے، میں نے کہا میں اپنے اوپر نہیں پڑھ سکتی کہ یہ سب پڑھ رہی دیکھیں ہیں. ابھی ہم نے یہی بات تو کی نا، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، یہی تو مصیبت ہے. جی سر سبیل خدا اور سبیل معصوم کی اتباع کرنا یہ کیوں نہیں ہوتا ہم سے؟ اس لیے اور کہ یہاں پر میں مجبور ہو جاتا ہوں ایک بات کہنے پر کہ اب جو ہے نا نعوذ باللہ یہ مجالس والے سلسلے جو ہے نا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے معاشی دلچسپیاں اور اس قسم کی چیزیں بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں. جی سر یہی ہو رہا ہے. اس میں وہ جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے اور وہ سب ہے، وہ سب تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہے، لیکن یہ والے مسائل بھی بڑا رول پلے کر رہے ہیں. کمرشل تو یہ بہت عرصے سے انڈو پاکستان میں ہے، کمرشل تو یہ بالکل ہو گیا ہے. نہیں رضوان بھائی اتنا نہیں تھا، یعنی کہ جیسے میں نے اپنے بچپن میں جو عزاداری دیکھی ہے نا وہ بہرحال بہت پرخلوص بھی تھی، وہ اپنے بہت ساری خامیوں کے ساتھ اس میں ایک بڑا خلوص بھی موجود تھا. یہ ابھی تو آج کل ماتم جو ہوتا ہے نا، ماتم وہ بھی کمرشلائز ہو گیا، یعنی کہ آپ باقاعدہ اس کو گروہ کو بلاتے ہیں، ماتمی گروہ کو، اور اس کو سب کچھ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، جانے آنے کا کرایہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، چرچ ڈیمانڈ کرتے رضوان بھائی چھوڑیں، اس پر بحث کرنے کا ہمیں فائدہ نہیں ہے، خدا ہدایت کرے، اس سے دکھی ہوتا ہے ان باتوں سے. لیکن اپنے طور پر جو ہے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے جب اتنا کچھ سمجھ لیا ہے نا تو اپنے آپ پر یہ شرط ضرور لاگو کریں کہ جو راہ خدا اور معصوم ہے نا اس سے ہٹ کے آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے. اور دین فقط علامہ مجلسی کی بہار الانوار کا نام نہیں ہے. بہار الانوار 400 سال پہلے لکھی گئی ہے، اس سے پہلے کے 1000 سال کیا تھے آپ کے پاس؟ اگر آپ خود اس بات پہ غور کریں
کہ آپ کے پاس اگر اصل میں کوئی بھی دینی سورس ہے تو وہ امام کی غیبت کے شروع کے 50 سالوں میں کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. جی سر. علامہ مجلسی کی ایفرٹ کچھ اور تھی جس کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا رنگ دے دیا. وہ جمع کر رہے تھے تمام روایت اور ہاں جمع کرنا چاہ رہے تھے, کمپائل کرنا چاہ رہے تھے کہ جتنے, کیونکہ وہ ایک ایسے دور میں تھے کہ جو تشیع کے حوالے سے بڑا سازگار دور ان کو مل رہا تھا, تو انہوں نے کہا بھائی جتنا کچھ ہے میں اس کو ایک ساتھ جمع کروں, ملاؤں, کروں. وہ ایک عجیب مشکل بن گئی ہے. یعنی کہ اصل آپ کے پاس کتاب کون سی ہے؟ آپ کی کتاب اصل میں اصول کافی ہے. جی سر. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو شیخ صدوق نے لکھی ہیں کتابیں, یا اس شیخ مفید کی جو بالکل شروع کے 50 60 70 سال کے جو لوگ ہیں, وہ اصل ہے نا. اس دور میں جو کمپائل چیزیں ہوئی ہوں گی وہ اصل ہے نا. جی سر. علامہ مجلسی نے بھی ان چیزوں کو, جیسے اب مثال کے طور پر میں انہی کے بتاتا ہوں آپ کو, کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مرآت العقول. ٹھیک ہے, علامہ مجلسی کی کتاب ہے, اور مجلسی بھی دو تھے, محمد تقی اور محمد باقر. محمد باقر زیادہ مشہور ہیں. تو مرآت العقول یہ اصول کافی کی شرح ہے, اور تقریباً میرے خیال ہے 10 جلدیں ہیں اس کی. اس کتاب کا نام سنا ہے آپ نے آج تک کسی سے علامہ مجلسی کے نام سے؟ نہیں سر. کیوں؟ بس وہ بہار سے اپنی مرضی سے نکالی حدیثیں اور بیان کی, اور اس پہ مرچ مسالہ لگایا اور شروع. یہ دین ہے؟ خدا کی پناہ بھائی, جو لوگ یہ سب کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ خدا کو پتہ نہیں کیسے جواب دیں گے, مجھے تو نہیں معلوم. امام خود فرما رہے ہیں کہ ہمارے قول کو قرآن پر پرکھو, اور اگر قرآن کے مخالف نظر آئے تو دیوار پر دے مارو. تو کچھ ہے ہی نہیں, مطلب نہ قرآن کی فکر ہے, نہ قرآن سے میچنگ کی فکر ہے, نہ کچھ ہے. اس سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کسی ظافر جن کی مجلس کرنا ہے, اس سے تھوڑی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن میں سورہ جن موجود ہے. اس سورہ جن کو پڑھ کے بھی تو دیکھیں کہ اس میں ہے کیا. سورہ جن میں جب جنہوں نے کچھ آیتیں سنی پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ان پر ایک قسم کا ان کے ایمان میں اضافہ ہوا, اور پھر وہ اپنے لوگوں میں آ کے بتایا کہ ہم نے یہ بات سنی ہے. اس میں سورہ جن کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جنات رسول خدا کی ولادت سے پہلے یا بعثت سے پہلے آسمانوں پر جاتے تھے. آسمان اول پر جانے کی ان کو اجازت تھی, اور وہاں سے جا کے وہ ملکوتی خبریں اور وہ اور کچھ ان میں سے پھر اس کو مس یوز بھی کرتے تھے, اور وہی جنات کا غیب کی خبر اور یہ وہ سب اس سے مربوط تھا. رسول خدا کی بعثت کے بعد وہ دروازے بند ہو گئے. سورہ والصافات اور اس میں ذکر موجود ہے, شہاب ثاقب اور وہ سب باتیں ہیں, کہ اب کوئی وہاں پر جاتا ہے تو اس کو مار کے بھگا دیا جاتا ہے. وہاں پر بڑے قوی اور مضبوط نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں. اب آسمان اول پر جانے کی پرمیشن ختم ہو گئی, اور اگر کوئی چوری چھپے آہٹ لینے جاتا ہے تو اس کو بھی مار پڑتی ہے. تو کچھ جنات ایسے تھے کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کیا تبدیلی واقع ہوئی ہے کہ یہ سب کچھ ہو گیا, یہ معاملہ ایسا الٹ پلٹ ہو گیا. یہ سب میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کوئی کہانی وہ نہیں بتا رہا. تو پھر جب وہ زمین میں ڈھونڈتے چلے ہیں تو ان کو پھر مکے میں رسول خدا قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے ملے ہیں, اور انہوں نے پھر یہ کہا ہے کہ ہم نے ایک ایسے قرآن کو سنا جو ہمیں تعجب میں ڈال رہا تھا. وَيَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ, اور رشد کی ہدایت کرنے والا ہے. یہ ہے جن, سورہ جن. یہ سب اس میں سے کہاں سے جواز نکل رہے ہیں؟ یہ بتائیں نا کہ یہ قرآن سے یہ سارے جواز کہاں سے فراہم ہو رہے ہیں؟ نہیں سر, قرآن کا مسئلہ نہیں ہے وہ. مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ
आज से 15-16 साल पहले भी ये सिलसिला चला था नहीं मैं ये नहीं कि कह रहा, जाफर जिन्ने इमाम मोहतरमा हुसैन की वो सब ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो मोहतरमा फरमा रही थी ना कि हमारे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कि जी कुरान में जिनों का जिक्र है तो इसका मतलब है कि जिनों की मजलिसें कर लो, मैं उस पर कह रहा हूँ जी कि सर, ये भी तो उन्होंने देखो कि कुरान में साबित जिक्र है क्या। वो साबित किया उन्होंने, ये कुरान में सूरह जिन है और ये है और वो है, कौन कहता है कि नहीं है, और मैं बताती ये हूँ, कौन कह रहा है कि नहीं है? मैं रेफरेंस देती हूँ। अब उनसे बहस भी वो बहुत नहीं क्लोज नहीं, मतलब कहने का ये कि ये कौन कह रहा है कि जन्नात नहीं होते? ना तो ऐसा सूरह रहमान पूरा मुखातिब है जिन और इंस के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि जन्नात के नाम पे ये सब ना काम तो करो? सर, लेकिन एक थोड़ा सा इबाम मुझे थोड़ा सा इसमें सूरह यहाँ जिन का में और जिक्र होता है, मलाइका का नहीं होता हमारी मजालिस में। मैं ये कह सब मुझे जो सूरह जिन के हवाले से एक सवाल है। ये सूरह जिन जो है ये, और एक जिन्नों का तस्करा शायद सूरह सफात में या किसी में, सूरह दोनों ख़ाफ़ में जगह भी पर है। जी, दोनों जगह पर जो है वो अल्लाह ने बयान किया है रसूल को कि ये हुआ है कि कुछ जिन आए, उन्हें तुम्हारी तिलावत सुनी और उन्हें जाके बाकी जिनों को ये कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्लाह ने अपनी तरफ से बयान किया है, क्या रसूलुल्लाह को समझ नहीं आई कि वो जिन आए हैं सुन रहे हैं? नहीं, इसमें कुरान करीम में बहुत सारी जगहों में यही तरकीब है कि यानी जैसे देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर आपकी औलाद पे इंतहा फर्मा बरदार हो, यानी हमारी जिंदगी में ये होता है ना कि औलाद जब बड़ी होती है, बालिग होती है, तो वो उसके पास एक अपनी पर्सनैलिटी की डिमांड आ जाती है कि मैं भी हूं, मेरी भी मर्जी है। और उससे पहले, यानी उससे पहले तक कि वो औलाद जो 100% आपके अंडर में थी और आपके इशारों पे चल रही होती थी, वो फिर वो चीज खत्म हो जाती है। कुरान जिस तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है, तो वो इस तरीके से जिक्र करता है कि ये वो लोग नहीं हैं जो अपनी मर्जी और अपनी चाहत और अपनी ख्वाहिश रखते हैं। इनका जो कुछ भी है ना वो मेरा है। बात समझ में आ रही है? जी, मतलब वो इनका टोटली जो सरेंडर है। कुछ, यानी कि अगर मिसाल के तौर पर खुदा इनको नहीं कहेगा कि ये बहुत बड़े आलिम हैं, ये नहीं कहेगा खुदा, बल्कि खुदा क्या कहेगा कि तुम्हें अलीम व खबीर ने बताया है। हाँ, अलीम और खबीर ने बताया है। ठीक है, तो इसका हमने क्या मतलब है? हमने इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी फजीलत है अगर मारिफत है तो। यानी हम वो हैं कि जो झक मार मार के कुछ सीखते हैं और कहते हैं कि हम आलिम हो गए, और वो हैं कि जिन पर अलीम व खबीर जिंदगी की हकीकतों को खोल देता है। ये बहुत बड़ी फजीलत है या नहीं? हाँ है। तो हमारे पास ना ये क्रेडिट है कि मैं, ये मासूम और हमारे दरमियान जौहरी फर्क है। हम कब क्रेडिट फील करते हैं कि जब कोई कहे मैं, आप बड़े काबिल तारीफ हैं। और मासूम का क्रेडिट कब होता है कि खुदा लायक तारीफ है और मैं उसका बंदा हूं। जी ये फर्क आ रहा है समझ में? तो बहुत सारी जगहों पर ये है, और दीगर अंबिया के लिए भी। नो पर्सनल क्रेडिट। कहफ में भी है ना कि अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हें नहीं मालूम। नो पर्सनल क्रेडिट, सही है ना? जी मासूम के क्रेडिट का बैंक कहां पर है? खुदा खुदा पर। हम जो हैं वो खुद सब समेटने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मैं काबिल तारीफ हो जाऊं, मेरी वाह वाह हो जाए, मेरा। उनके बाद ऐसी कोई कंसिडरेशन नहीं है, और ना कलाम मजीद में उनको ऐसी पर्सनैलिटीज के तौर पर पेश किया गया है।
जी चले ठीक है फिर इंशाअल्लाह। जी सर, बहुत 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 ही अच्छी तरह से दोनों चीजें क्लियर हो गई, जी शैतान भी और अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्ते भी, मलाइका भी। इंशाअल्लाह तो अब आप लोग जल्दी से मलाइका के साथ दोस्ती कर लें। सही, वो तो वो उसके लिए जो है ना, और मैं वही कह रहा हूँ कि बजाई तो बहुत अच्छा लगा है, लेकिन शर्त बहुत बड़ी है कि आप जो है वो अपने आप को जिस रास्ते पर डालेंगे तब होगा ना, मलाइका तो उस वक्त तो कबूल यानी करेंगे कि जब बस आप डालेंगे। आप उनको दावतनामे भेजना शुरू कर देना जल्दी जल्दी, हाँ, देर ना दावत करें इसमें, भेजेंगे तो वो आएंगे, ना नहीं आएंगे वो। देर ना करें इसमें। ठीक, चलें, है ये खुदा हाफिज। खुदा हाफिज़, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।